جب میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو سیدنا عبد المطلب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو اکٹھا کیا، تمام بیٹوں سے یہ فرمایا کہ میرے بعد تم میں سے کون ہے جو میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرے گا۔ تمام حضور کے چچا وہاں بیٹھے تھے، حتیٰ کہ ابو لہب بھی ان میں موجود تھا۔ تمام نے اس بات کی حامی بھری کہ ابا جان الحمدللہ ہمیں فخر ہوگا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں۔ حتیٰ کہ ابو لہب نے بھی خوشی سے اقرار کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کی پرورش اور حفاظت کے لیے حاضر ہوں۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بات تو الحمدللہ سب کی ٹھیک ہے، لیکن یہ فیصلہ میں اپنے بیٹے محمد پر چھوڑتا ہوں۔ میرا بیٹا محمد جس کا انتخاب کرے گا وہی محافظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنے گا۔ اب اس وقت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حضور سرور کونین علیہ السلام سیدنا عبد المطلب علیہ السلام کی گود میں تشریف فرما تھے۔ سارے چچا بیٹھے ہوئے، ابو لہب بیٹھا ہوا، حمزہ بیٹھے، جناب عباس بیٹھے ہوئے، جناب عمران بن عبد المطلب علیہ السلام، تمام چچا آپ کے تشریف فرما ہیں۔ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی گود سے اٹھے اور ابو طالب کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ جب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی گود سے ابو طالب کی گود میں گئے تو عبد المطلب علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا بڑا اچھا انتخاب کیا ہے میرے بیٹے محمد نے۔ اب ایمان سے بتائیے کہ کیا نبی کا انتخاب کفر یا شرک ہو سکتا ہے؟ نبی کا انتخاب نجاست ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ یہاں پر شاہ جی تمام مکتبہ فکر اس بات پر متفق ہیں اور صالحین اولیاء اعظام محدثین مفکرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضور کا نور پاک پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا ہے، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ علیہ السلام تک کوئی ایک بھی واسطہ نہیں جو مشرک ہو یا معاذ اللہ کافر ہو۔ ادھر سیدہ حوا سلام اللہ علیہا سے لے کر جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا تک کوئی ایک بھی بی بی ایسی نہیں جو معاذ اللہ مشرکہ ہو یا کافرہ ہو۔ تمام واسطے کیا ہیں؟ مومن تھے، مواحد تھے۔ اب یہاں پر غور کرنا ہے، جب اللہ رب العزت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے محبوب کا صرف نور کسی کافر یا مشرک کے رحم میں جائے، کسی کافر یا مشرک کی پشت میں جائے، جب اللہ نے یہ برداشت نہ کیا کہ میرے محبوب کا نور کسی کافر کی طرف منتقل ہو، تو پھر اللہ نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ محمد عربی جب پیدا ہوں تو کسی مشرک کی گود میں جائیں، کسی کافر کی پرورش میں جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ دوستان محترم، جو رب نور مصطفیٰ کو کسی کافر کی طرف منتقل نہیں کرتا، جہاں صرف نور نے رہنا تھا، کھانا نہیں تھا، پینا نہیں تھا، پہننا نہیں تھا، سونا نہیں تھا، جاگنا نہیں تھا، کھیلنا نہیں تھا، پرورش نہیں پانی تھی، صرف نور نے رہنا تھا، اللہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ صرف نور مصطفیٰ کسی مشرک کی طرف منتقل ہو، اور جہاں پر نور نے کھانا بھی تھا، رہنا بھی تھا، سونا بھی تھا، جاگنا بھی تھا، گود میں پرورش بھی پانی تھی، اور اس ابو طالب نے اس کا نکاح بھی پڑھانا تھا، پھر کیسے ممکن تھا کہ اللہ نے یہ بات گوارا کر لی کہ کوئی مشرک، کوئی کافر یا کوئی نجس انسان محبوب کی پرورش کرتا؟ حضور کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ کیا معجزہ ہے حضور کا؟ کہ آقا کریم علیہ السلام کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔
اب تمام محدثین نے، صالحین علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ مکھی چونکہ نجاست پر بیٹھتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے مکھی کو اجازت ہی نہیں دی۔ کس بات کی؟ کہ وہ جسم رسول پر بیٹھے۔ اب بڑی غور طلب بات، مکھی خود نجس نہیں ہے، صرف عمل کیا ہے کہ وہ نجاست پر بیٹھتی ہے۔ اب جو رب یہ گوارا نہ کرے کہ نجس پر بیٹھنے والی چیز محبوب کے جسم پر بیٹھے، تو پھر یہ بات کیسا گوارا کر لی کہ مشرک اور کافر جو سب سے بڑی نجس ہے، نجاست ہے، قرآن نے سب سے بڑی نجاست مشرک کو اور کافر کو کہا ہے۔ جو رب نجس پر بیٹھنے والی چیز کو محبوب پر بیٹھنا گوارا نہ کرے، اس رب نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ اس کا محبوب کسی کافر کی گور میں پرورش پائے؟ کیسے گوارا کر لیا شاہ جی؟ اور پھر یہ معجزہ بھی علماء کرام بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، حضور کا سایہ نہیں تھا۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ حضور کا سایہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ حضور نور تھے، اور نور کا سایہ نہیں ہوتا، پہلی وجہ یہ۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے چونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی ذات اقدس کو حضور سے محبت اتنی ہے، پیار اتنا ہے، حضور کا ادب اتنا ہے، سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ کہیں محبوب کا سایہ کسی نجس جگہ پر نہ پڑے، کسی پلیز جگہ پر نہ پڑے، کوئی غلاظت والی جگہ ہو، محبوب کا سایہ وہاں نہ پڑے۔ بڑی غور طلب بات، یہاں پر یہ روایت بڑے شوق سے بیان کی جاتی ہے کہ کہیں محبوب کا سایہ کسی نجاست والی جگہ پر نہ پڑے، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ بنایا ہی نہیں۔ بھائی جس اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ محبوب کا سایہ کسی نجس جگہ پر پڑے، نجاست والی جگہ پر پڑے، اس رب نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ پورا جسم محمد کسی کافر کی گود میں دے دیا؟ اگر ابو طالب معاذ اللہ کافر ہوتے، مشرک ہوتے، تو پھر جو رب یہ گوارا نہیں کرتا کہ محبوب کا سایہ نجس جگہ پر پڑ جائے، اس رب نے یہ گوارا کیسے کر لیا کہ پورا محمد نور مجسم ابو طالب کی گود میں پرورش پا رہا ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات انتخاب ہے کس کا؟ خود مصطفیٰ کا۔ اب چونکہ حضور پیدائشی نبی ہیں، روایات ہیں کنتا نبیًا آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور جابر فرماتے ہیں سائز الکبریٰ شریف میں، سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی وہ میرا نور تھا۔ یعنی کہ نبی پیدائش سے پہلے بھی نبی ہیں۔ اب جو پیدائش سے پہلے نبی ہو، پیدا ہونے کے بعد بھی نبی ہے، وہ ایک دن کا بھی نبی ہے، وہ 63 سال کا بھی نبی ہے، وہ نبی ہے۔ اب جب انتخاب ابو طالب نبی کا کام ہے، اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل خود نہیں کرتے، وما ينطق عن الهوى، محبوب اپنی زبان بولتا ہی نہیں ہے۔ کیا بولتا ہے؟ وحی الہی بولتا ہے۔ اب ابو طالب کا انتخاب حضور نے فرمایا تو کس کے کہنے پر فرمایا؟ اللہ کے کہنے پر۔ اب یہاں پر میں روکنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابو طالب کا انتخاب اللہ کا انتخاب ہے، ابو طالب کا انتخاب مصطفیٰ کا انتخاب ہے۔ تو میں پھر یہاں یہ ضرور کہوں گا، ابو طالب جو بھی تھا، مومن تھا، مسلم تھا، کافر تھا، مشرک تھا، جو بھی تھا، یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کا بھی منظور نظر تھا، مصطفیٰ کا بھی منظور نظر تھا۔ ہاں اور ندیم بھائی واللہ اللہ کے ایک ولی ہیں ملتان شریف میں، آپ کا فرمان ہے کہ
ابو طالب کافر تھے، کاش ایسا کافر میں ہوتا۔ انتخاب کس کا ہے؟ ابو طالب انتخاب اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور معاذ اللہ مصطفیٰ پر یہ تہمت لگانا کہ ان کا انتخاب معاذ اللہ کوئی مشرک ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستان محترم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا کسے؟ ابو طالب علیہ السلام کو۔